کی کئی تحریروں کا تذکرہ ہوا، ان کی جو فکر تھی، ان کا جو درد تھا، ان کا جو کرب تھا، ان سب کا یہاں متعدد مقالہ نگار نے اظہار کیا۔ شعبہ اسلامک اسٹڈیز نے حقیقت میں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک مزاج ہے احسان شناسی کا، اس کا حق ادا کیا، اور یونیورسٹی کی طرف سے شعبہ اسلامک اسٹڈیز نے فرض کفایہ ادا کیا کہ مولانا کی شخصیت پہ روشنی ڈالنے کے لیے یہ 2 روزہ سیمینار یہاں منعقد ہوا۔ تو اس کے لیے بلا شبہ اس شعبے کے جو صدر ہیں وہ مبارکباد کے اور شکریہ کے مستحق ہیں، اور جو کنوینر ہیں وہ بھی مبارکباد اور شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہم سب کی ترجمانی کی، ہم سب کی نمائندگی کی، اور ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا۔ محترم حضرات، ایک خوبی جو مولانا کی بیان کی گئی تھی، تعلیم کے ساتھ تربیت، اور یہی مزاج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہے کہ روز اول سے یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی گئی، اور تربیت کا بھی لحاظ کیا گیا، بلکہ تربیت کو فوقیت دی گئی، کیونکہ تربیت کے بغیر انسان کی جو شخصیت ہے وہ نامکمل ہے۔ میں بغیر کسی تردد کی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو اس پروگرام کے، اس سیمینار کے کنوینر ہیں پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب، اس مزاج کی وہ رعایت کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ابھی ان کی ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر نیہا، ان کی ایک کتاب ہے فیتھ امپاورڈ وومن، اسلام اینڈ سوشل چیلنجز ان انڈیا۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے، اور پروفیسر فہد صاحب نے اس اسکالر کی بڑی ہمت افزائی کی اور ان کو موٹیویٹ کیا، اور بالآخر یہ کتاب پبلش ہو کر آئی ہے، اور انہی کی خواہش پر اس کتاب کا اجرا بھی ہوگا۔ اس کتاب کے جو موضوعات ہیں وہ بڑے اہم ہیں، حالات حاضرہ سے ہم آہنگ ہیں۔ ہندوستان میں انٹرفیتھ میرج کے سلسلے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور ہندوستان کا آئین اس سلسلے میں کیا مواقع فراہم کرتا ہے، اس پر انہوں نے کافی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اسی طریقے سے بلی بھائی ایپ کے ذریعے سے مسلم خواتین کی پکچرز کو ڈاکٹریٹ کر کے ان کے ساتھ جو چھیڑخانی کی جاتی ہے اور غلط تشبیہ جو ان کی پیش کی جاتی ہے، ان سب پر اس مقالے میں، اس کتاب کے اندر ڈاکٹر نیہا نے روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ لو جہاد پر بھی کافی تفصیل سے انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور ٹرپل طلاق کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے ہندوستان میں، جو ایک ماحول بنا ہے، تو اسلامی کیا رہنمائی ہے اس سلسلے میں، اور ہندوستان کا آئین کیا کہہ رہا ہے، ان سب کو ڈاکٹر نیہا نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا ہے، اور اس کی نگرانی پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب نے کی ہے۔ تو یقیناً یہ کتاب آتھینٹک ہوگی، اور ریسرچ کے جو اصول و ضوابط ہیں ان سب کا اس کتاب میں لحاظ کیا گیا ہے۔ تو میں نہ صرف ڈاکٹر نیہا کو مبارکباد پیش کروں گا، بلکہ استاد محترم پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ ایک قابل ذکر تصنیف لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ تو میں تمام مہمانان اعظام سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بچی کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کتاب کا اجرا اپنے دست مبارک سے فرمائیں۔ ڈاکٹر نیہا سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہاں آ جائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب میں کو کنوینر پروفیسر ضیاء الدین ملک فلاحی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ 2 روزہ سیمینار کی رودات پیش کریں۔ پروفیسر ضیاء الدین ملک فلاحی صاحب۔ حامد مسلم اما بعد، حضرات، آپ حضرات کے سامنے بار بار آنے کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اس بار بھی قبول فرمائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ
ہندوستان کی ایک اہم شخصیت جس کے کارناموں کا ذکر کل سے آج تک ہو رہا ہے، اس کی تعلیمی سرگرمیاں، اس کی سیاست سے دلچسپی، اس کی رفاہی خدمات، اس کی تحقیقی خدمات، اس کی ادارہ سازی اور انجمن سازی، جس کے نتیجے میں لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچا ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور اب تک ہیں، اور انشاءاللہ کچھ لمحات کے بعد بکھر جائیں گے۔ سیمیناروں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی موضوع کے جہات اور اس کی نہاد پر ہم سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ سیمیناروں میں اس بات کا موقع ہوتا ہے کہ ہم اس کے حسنات کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تقصیرات کا، اس کے افکار کا اور اس سے چھوٹے ہوئے کاموں کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہ ساری گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ الدین والنصیحہ، چنانچہ دین جب نصیحت کا نام ہے تو ہمیں دین سے محبت ہے، اور دین ہی کے لیے ہمیں مرنا ہے اور دین ہی کے لیے جینا ہے۔ شخصیات آتی ہیں، شخصیات جاتی ہیں، لیکن دین کا نام ہمیشہ رہے گا۔ حضرات، اس سیمینار کو اس بات کا موقع ملا کہ کل سے لے کر کے آج تک تقریباً 40 مقالات اس سیمینار نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ 5 علمی اجلاس منعقد ہوئے، جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اس سے باہر کے اساتذہ علم و فن نے اس کی صدارت کی۔ پروفیسر عبدالمجید خان، مولانا وسیم احمد ریاضی، پروفیسر سعود عالم قاسمی خاکسار اور مولانا عبداللہ محمد سعی نے۔ ان ساری اجلاسوں میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ صدارتی گفتگویں بڑی منظم اور بڑی مؤثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ نظامت ڈاکٹر بلال کٹی، جنہوں نے افتتاحی اجلاس اور اس وقت اختتامی اجلاس میں ہمارے درمیان برادر محترم تھیولوجی کے پروفیسر آپ کے سامنے اس وقت ہیں۔ اس کے علاوہ زبیر ظفر خان ڈاکٹر رحمۃ اللہ، ڈاکٹر لبنہ ناز، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، ڈاکٹر اعجاز احمد نے وقت کی قدر و قیمت ہمیں بتائی، گھنٹی بجا بجا کر۔ ہمارے پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب بڑے مشہور دانشور ہیں اور قرآنیات پر بڑا کام ہے۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی میں ایک بار سیمینار ہو رہا تھا اسلامی تہذیب و سیاست کے حوالے سے، اور امریکہ اور لندن کے بعض بڑے قداور حضرات آئے۔ انہوں نے کہا، گھنٹی اپنے پاس رکھی، انہوں نے کہا، حضرات میں نے لندن سے ایک چیز سیکھی ہے کہ میں وقت کی قدر کروں، لہذا میں وقت کی قدر کروں گا، اور انہوں نے جو وقت متعین تھا اس پر فوراً گھنٹی بجائی۔ تو وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور بڑے بڑے دنیا کے لوگ وقت کی قدر کے نتیجے ہی میں بڑے بنے ہیں۔ پیش کردہ جو مقالات تھے ان کی جہات اور نہاد میں خاص طور پر مولانا کے اوصاف اور اثرات، ان کی خدمات، منہج سلف، علماء اہل حدیث نیپال اور دیگر علاقے، اسلوب نگارش میں خاص طور پر صحافت، سیاسیات سے قربت اور کنارہ کشی، ملت اسلامیہ کے مسائل اور مولانا رحمانی، دینی مدارس اور دینی رسائل، مدارس اسلامیہ کا موجودہ نصاب، یہ ان سب موضوعات پر مختلف لوگوں نے اظہار خیال کیا۔ ان میں خاص طور پر جو بڑے اہم مقالات تھے اس میں تشکیلی عناصر کے حوالے سے کچھ مقالات میں بطور خاص ابوالکلام آزاد اور ابن تیمیہ کے مولانا پر اثرات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، فکر اقبال اور مولانا رحمانی کی نظر میں، مولانا رحمانی اور عربی زبان و ادب، مولانا رحمانی اور مسئلہ قومیت، یہ سب مقالات بڑے چیدہ قسم کے مقالات تھے، اور ان پر اس بات کی ضرورت ہے بحیثیت نائب کنوینر میں آپ حضرات کو اشیور کراتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سارے مقالات شائع ہوں گے۔ البتہ ایک درخواست ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان مقالات کو نظر ثانی سے گزارا جائے،
ان میں جو حواشی آپ نے جلدی یا وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں لگائے ہیں وہ حواشی ضرور لگائیے. حاشیوں اور اداریوں کے حوالے سے صبح میں ایک بڑی شاندار قسم کا ایک مقالہ پڑھا گیا. اس میں آپ نے دیکھا کہ مولانا رحمانی بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. تو جہاں بھی کسی شخصیت کا ذکر ہے جو مولانا کے معاصرین میں سے ہیں اس پر 3 4 5 لائنیں لکھیے. اگر کچھ علاقے کچھ مقامات ہیں جہاں کا ان کو دورہ ہے تو ان مقامات کی جغرافیائی حیثیت اگر ہے تو اس کو لکھیے. اسی طرح کے کچھ اگر اختلافی مسائل ہیں تو اس کو اختلافی مسائل کا بھی ذکر کیجیے اور اس بات کو ضرور لائیے کہ آپ کا اس کے اندر حصہ کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے. تو اس طرح سے یہ مقالہ علمی مقالہ ہوگا تاکہ یہ محسوس ہو کہ ہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھا گیا یہ مقالہ لوگوں کے قارئین کے پاس پہنچ رہا ہے. میں آخر میں اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس سیمینار کے انعقاد پر پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس عنوان پر مولانا حمید رحمانی صاحب کو علی گڑھ فریٹرنیٹی کے درمیان متعارف کروا دیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں پروفیسر عبدالحمید فاضلی صاحب جو ہمارے شعبے کے سربراہ ہیں اور جن کی بے پناہ یعنی خواہشات کے نتیجے میں اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خصوصی دلچسپی کے نتیجے میں یہ پہلا پروگرام اس ہال میں ہو رہا ہے. ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مختلف شخصیات جو اسلامک اسٹڈیز کا جو فریم ورک ہے جس میں ہم آرنلڈ کو بھی پڑھتے ہیں, جس میں ہم گولڈ زہر کو بھی پڑھتے ہیں, جس میں ہم ہندوستان کی سیاست اور اپنے مخالفین کو بھی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور اسلامک اسٹڈیز کا فریم ورک ہم پیش کرتے ہیں. ان کی اجازت سے ڈاکٹر عبدالحمید فاضلی صاحب کی اجازت سے یہ سیمینار یہاں منعقد ہو سکا. میں ڈاکٹر بلال کٹی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارا کام کیا اور ہمیں اور پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب کو بہت ساری چیزوں سے بے خبر رکھا اور بہت اچھا کیا. میں اس سیمینار میں اپنے عزیز برادر وحید صاحب کو خاص طور پر ان کی تحسین کرنا چاہتا ہوں, ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں پی ایچ ڈی کے دور سے گزر رہا تھا نہ بڑوں سے رابطے کا سلیقہ تھا نہ بڑے بڑے سیمینار کو کرانے کا طریقہ معلوم تھا, لیکن انہوں نے اس عمر میں ایک ایسے عظیم عالمی شخصیت پر لوگوں کو کنونس کر کے یہ پروگرام کرا لیا. یہ ان کا کردار ہے. حضرات, میں آخر میں دعاگو ہوں کہ اس سیمینار میں بعض مواقع پر ایسا محسوس ہوا کہ مقالہ نگار مولانا حمید رحمانی صاحب کے پر اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو بعض لوگوں نے ایسا سمجھا کہ وہ ناقد ہے اور ناقد کی نیت صحیح نہیں ہے. یہ تصور اگر آئے تو یہ غلط ہے. تنقید اور تبصرہ, جائزہ اور احتساب, میں نے کل بھی کہا تھا, آج پھر اسے دہراتا ہوں کہ کسی بھی علمی موضوع یا کسی بھی شخصیت کے قد کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ اس کو بڑھاتا ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. اب تاثرات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. میں مولانا عبدالحمید رحمانی کے گوشہ جگر مولانا محمد رحمانی مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات اس سیمینار کے حوالے سے سامعین اور حاضرین کے سامنے پیش فرمائیں. مولانا محمد رحمانی مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, میں سب سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وی سی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایسے ہی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نام عبدالحمید فاضلی صاحب, ہمارے بزرگ اور
ہم پر اتنی بڑی مہربانی کرنے کے لیے فضا ہموار کرنے والے جناب عبید اللہ فیض صاحب حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران اور سیمینار میں حصہ لینے والے جو بھی افراد ہیں، ایسے ہی سنابلی طلبہ اور طالبات، دیگر طلبہ اور طالبات اور سامعین و سامعات، باتیں بہت ساری ہیں اور میں گزارش کروں گا کہ مجھ کو تھوڑا سا برداشت کیا جائے، اور برداشت کرنا یہ یونیورسٹی کی خوبی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایک دوسرے کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل بالکل۔ تو میں اصل میں بنیادی طور سے سیمینار کے تمام سیشنز اور تمام نشستوں پر تھوڑی سی گفتگو طلباء اور طالبات سے اور علماء سے اور ذمہ داران سے کچھ گزارشات کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھ کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ باتیں اخلاص کی بنیاد پر، رب کائنات کی رضامندی کی بنیاد پر زبان پر آئیں، اور ہم اس کی اہمیت اور سنجیدگی کو سمجھ کر کے اسلامی تعلیمات کے تقاضوں کے تحت ان پر غور و تدبر کر سکیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بہت ساری چیزیں یہاں پر آئیں۔ آج کے دن کی پہلی نشست میں ایک بات آئی تھی، اس کے بعد میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا تھا، اس کی جانب اشارہ کر دوں کہ یہاں پر صدر نشست نے محترم سعود عالم قاسمی صاحب حفظہ اللہ نے یہ بات رکھی تھی، جس کی وضاحت میں نے ان کے سامنے کر دی تھی، اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا اور اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ مولانا رحمہ اللہ یعنی والد گرامی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد سینٹر کو بعض فلیٹس میں یا اسی طریقے سے بعض جائیدادوں تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ غلط بیانی ہے، ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اب بھی زندہ ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ انہی کے دور میں سینٹر کے کرائسس کے نتیجے میں تھوڑے بہت فیصلے کچھ جائیدادوں کو بیچنے کے مجبوری کے تحت لیے گئے تھے، جو اب تک روب عمل آ رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد مزید جائیدادیں بڑھی ہیں، پروجیکٹ تیار کیے گئے ہیں، مختلف شعبجات کو تیار کرنے اور آگے بڑھانے کے پلان بنائے گئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ذمہ داران کے بارے میں اطمینان رکھیں۔ اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے یہ قافلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ایسے ہی والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں پر توجہ دینے کے لیے یہ جو سیمینار منعقد کیا گیا، اس میں عمومی لحاظ سے تمام کاوشوں پر غور و تدبر کرنے کی گزارش، اور بالخصوص مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بارے میں ان کی جو کاوشیں ہیں، جس کا تذکرہ یا اشارہ میں نے کل افتتاحی خطاب میں بھی کیا تھا، اس پر یونیورسٹی کے ذمہ داران سے میں غور و تدبر کرنے کی گزارش کروں گا۔ یونیورسٹی کے ذمہ داران نے ایک تجویز یہ رکھی کہ مولانا رحمہ اللہ کی، والد گرامی رحمہ اللہ کی تحریروں کا انگریزی ترجمہ کیا جائے۔ میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ بعض جگہوں پر افتتاحی اجلاس میں شعبہ اسلامیات کے ذمہ دار نے یہ بھی کہا، بعض ذمہ داران نے یا طبیہ کالج کے ذمہ داران نے، کہ اسلامی اسٹڈیز کے شعبے میں مولانا کے نام سے کوئی چیز قائم کی جائے، کوئی گوشہ بنایا جائے، تاکہ ان کے مشن کو استحکام حاصل ہو۔ میں اس کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں یہاں پر اس بات کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیمینار کے دوران چند باتیں ایسی آئی ہیں جس سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے، اور اختلاف لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے، اختلاف کسی کی توہین و تنقیص کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف قرآن و سنت اور منہج صحابہ اور فہم سلف صالحین کے دفاع کے لیے، علم نافع اور دنیاوی اور شرعی علوم کے درمیان تفریق نہ کرنے کی ایک بات دوران سیمینار کسی سیشن میں آئی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جس علم کے مکلف ہیں وہ یقیناً دنیاوی علوم بھی ہیں، شرعی علوم بھی ہیں، لیکن واجبی طور سے ہم سے شرعی علوم کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو
اس بات پر ابھارنا چاہیے کہ وہ دنیاوی علوم کا حصول دوسری قوموں کے بالمقابل زیادہ کامیابی اور محنت و جستجو سے کریں، لیکن اس کا استعمال بھی دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کی تعبیرات کے لیے بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ لہذا اس میں تفریق جو کی جا رہی ہے، تفریق نہ کرنے کی جو بات ہے، اس سے مکمل اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی طلباء اور طالبات سے میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ اپنے دینی تشخص کو باقی رکھیں، خاص کر کے مدارس اسلامیہ کے جو طلباء یا طالبات فارغ ہو کر کے اس فضا میں آتے ہیں، جو مختلف مکاتب فکر کے جامعات اور مدارس سے نکل کر کے آتے ہیں، ان کے جامعات اور مکاتب فکر کی محدود فکر ان کے تعلیمی اداروں میں ان کو دی جاتی ہے۔ یہاں آنے کے بعد ان کو وسیع پیمانے پر اس کو مزید نکھارنے اور مختلف طبقات سے اپنے تعلقات استوار کر کے اس کو حقیقی معنی میں قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کا جو موقع ہے، یہ ان کی مسئولیت ہے۔ اس مسئولیت پر غور و تدبر کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ بھی یہاں آ کر کے مدارس کے طلباء اور طالبات بھی اسی ماحول میں ڈھل جائیں جو ماحول غیر اسلامی ہے، تو ان کی مسئولیت کا حق ادا نہیں ہوگا اور آخرت میں جواب دہی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری ایک اہم بات جس کی جانب میں اشارہ ضرور کروں گا، بلکہ وضاحت کے ساتھ گفتگو کروں گا، وہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر یہ بات بار بار آتی رہی، اور افتتاحی اجلاس میں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور یہاں پر بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تنقیدی زندگی کا جو تنقیدی پہلو ہے اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ میں اس بات سے اتفاق اس وجہ سے نہیں کرتا کہ جس معاملے کے رد عمل میں وہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن الفاظ کو ہم شدت پسندی پر منحصر کرتے ہیں، محصور کرتے ہیں، اگر معاملہ دیکھا جائے کہ کس معاملے یا کس فکر کی بنیاد پر انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے الفاظ عدل پر مبنی نظر آئیں گے یا اس فکر کے بالمقابل وہ ہلکے نظر آنے لگیں گے۔ لہذا صرف تنقید کے پہلو پر غور و تدبر نہ کیا جائے، بلکہ وہ دیکھا جائے کہ تنقید کے اسباب کیا ہیں۔ اگر ہم مطلقاً یہی بات کہیں تو محدثین کی پوری تاریخ آپ پڑھ لیں، محدثین کی تاریخ میں جرح و تعدیل کا جو باب ہے اس کی تنقید اور اس کے الفاظ کا آپ جائزہ لیں گے تو اسلام کی پوری تعبیر نکل کر کے سامنے آئے گی۔ ہم اس تنقید کی بنیاد پر محدثین کو کنارے کر دیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا تاریخ کا حصہ اسلام سے الگ کرنا پڑ جائے گا۔ لہذا میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا اپنے بزرگ عبید اللہ فہد صاحب سے بھی، دوسرے بزرگوں سے بھی، کہ تنقید کے اسلوب سے زیادہ اس معاملے پر غور و تدبر کیا جائے جس معاملے کی بنیاد پر تنقید کی تحریک پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ ہلکے نظر آئیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خانہ کعبہ ایک چوکون کمرہ ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، اور اس کے اوپر کوئی تنقید کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کتنی بھی شدید ہو جائے اس قسم کے تبصرے پر وہ شدت اختیار نہیں کر سکتی۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ انصاف کے ساتھ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس جرأت کے لیے میں پھر سے معذرت خواہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقیقی معنی میں قرآن و سنت اور قرآن و سنت کو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کی بنیاد پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا محمد رحمانی۔ چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، ہماری جو میعاد ہے وہ 5 بجے تک ہے، تو میں بقیہ مہمان سے یہ گزارش کروں گا کہ 5 منٹ کے اندر ہی اپنی گفتگو مکمل کریں۔ اب میں مولانا عبدالحمید رحمانی کے نور نظر مولانا جناب اسماعیل رحمانی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جناب صدر مجلس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے ذمہ داران اور دیگر سنابل کے جو فارغ التحصیل طلباء و حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر گزار اور اس کی توفیق و نصرت سے سیمینار اختتام کو پہنچا. میں یونیورسٹی انتظامیہ، خاص کر شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے ذمہ داران کا بے حد ممنون ہوں کہ ان کی محنت اور لگن سے اس سیمینار کا انعقاد ہوا. والد گرامی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا مسلمانان ہند کی تعلیم و سماجی ترقی میں کافی اہم کردار رہا، جو کہ آپ کے سیمینار کا موضوع بھی تھا. والد گرامی ایک جید عالم دین کے علاوہ ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. بہت سے مقالات آپ حضرات نے پیش کیے، جس میں ان کی ولادت سے لے کے وفات تک کے کافی واقعات پیش کیے گئے. آپ کا پورا دور مسلمانان ہند کی تعلیم و سماجی ترقی کے لیے وقف رہا. آپ اپنے دور کے ایک کامیاب اور محنتی طالب علم بھی رہے، کامیاب مدرس بھی تھے. آپ کی ملی و سماجی خدمات، خاص کر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی نظامت کا سنہری دور لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. آپ کی سیاسی بصیرت بھی کافی اعلیٰ پیمانے کی تھی. ملک و ملت کی ترقی کے لیے آپ کی ایثار و قربانی کا یہ عالم تھا کہ جب 1970 میں آپ مدینہ منورہ سعودی عرب سے فارغ ہوئے، تب سعودی حکومت نے آپ کو سعودی عرب میں ملازمت کا آفر کیا، مگر آپ نے اپنے ملک کو ترجیح دی اور واپس اپنے ملک آئے. دوسرا واقعہ ہے جب آپ سیاست سے وابستہ تھے، اس وقت جنتا پارٹی کے ہموتی نندن بہوگنا، جن کا آپ سے بہت قریبی تعلق تھا، آپ کو راجیہ سبھا کا رکن بنانا چاہتے تھے. مگر والد رحمہ اللہ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم دین بنایا ہے، اور اگر میں سیاست کی دلدل میں پھنس گیا تو اللہ کے وہاں کیا جواب دوں گا. لہٰذا آپ نے اسی وقت راجیہ سبھا رکنیت کا آفر ٹھکرایا اور سیاست سے بھی دستبردار ہو گئے. اس کے بعد آپ نے اللہ کی توفیق و نصرت سے 1980 میں اسلامک اویکننگ سینٹر کی بنیاد رکھی، جو 1983 میں ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے رجسٹرڈ ہوا، اور اپنی وفات اگست 2013 تک اس کی تعمیر و ترقی میں اپنی تمام عمر گزار دی. یہ مرکز جو چند کمروں کے ایک مکان پر جوگا بائی نئی دلی میں شروع ہوا اور مستقل ترقی کرتے ہوئے آج اس کی برانچیں، جائیدادیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کی مالیت ہزارہ کروڑ روپے ہے. آپ نے بہت سے مدرسے، کالج، اسکولوں پر مشتمل درجنوں ادارے دلی و ملک کے دوسرے شہروں میں قائم کیے. آپ نے مرکز کے تحت چلنے والے کالجوں، مدرسوں اور اسکولوں میں پڑھانے والے نصاب کو ایسے ترتیب دیا کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں. اس نصاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر عربی مدارس میں عصری علوم انگریزی میڈیم میں پڑھایا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اردو ادب کی بھی باقاعدہ تعلیم CBSE کریکولم کے مطابق دی جاتی ہے. عربی علوم کا نصاب 70% ہوتا ہے اور عصری علوم 30% پڑھائے جاتے ہیں. ساتھ میں کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، جو کہ پورے ہندوستان میں کسی بھی سرکاری ادارے سے منظور شدہ ہے. مرکز کے پاس NIOS کے سینٹر بھی ہیں، جہاں سے مدارس کے طلباء کو 10ویں اور 12ویں کا امتحان بھی دلایا جاتا ہے. مدارس کے علاوہ CBSE کریکولم پر چلنے والے سینئر سیکنڈری اسکولوں میں بھی عصری علوم کے ساتھ ساتھ 30% دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جس میں قرآن، دینیات اور عربی زبان و ادب شامل ہیں. والد گرامی نے دور اندیشی اور فیوچر پلاننگ کے تحت دلی میں ایک بڑی زمین، جو کہ تقریباً 17 ایکڑ ہے، 1985 میں ہی مرکز کے تحت خریدی تھی، جس میں فی الوقت جامعہ اسلامیہ سنابل چل رہا ہے. والد گرامی نے مستقبل کے لیے اس زمین پر یونیورسٹی کا ماسٹر پلان تیار کرایا. اسی کے تحت 3 بلڈنگیں بھی تعمیر کرائیں، جس میں شریعت کالج کی بلڈنگ، جس کی کیپیسٹی تقریباً 3000 طلبہ کی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا آڈیٹوریم بھی شامل ہے. جامع مسجد عمر بن خطاب، جس میں تقریباً 10,000 لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تیسری بلڈنگ سنابل کے طلبہ کا ہاسٹل، جس میں تقریباً 800 طلبہ کے رہنے کھانے پینے کی سہولیات موجود ہیں. مستقبل کے لیے ماسٹر پلان کے مطابق، جس میں جامعہ اسلامیہ سنابل کے نئے ہاسٹل، پلے گراؤنڈ، آرٹس و کامرس کالج، لاء کالج، اسپورٹس کمپلیکس اور پیرامیڈیکل کالج، جنرل لائبریری، انٹرنیشنل سنابل پبلک اسکول ہاسٹل کے ساتھ اسٹاف کوارٹرز وغیرہ شامل ہیں. واضح رہے کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے بھی کئی ادارے قائم کیے، جن میں عائشہ صدیقہ شریعت کالج اور خدیجۃ الکبریٰ گرلز پبلک اسکول سر فہرست ہیں. آپ کی وفات کے وقت ادارے میں تقریباً 350 مدرسین و دیگر ملازمین موجود تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں فارغین کی تعداد تھی، اور تقریباً 5000 طلبہ اس وقت زیر تدریس تھے. اللہ تعالیٰ والد رحمہ اللہ کے قائم کردہ اس ادارے کو ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنائے. آمین.
اللہ کی توفیق و نصرت سے والد گرامی کے وفات کی تقریباً 13 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم تمام ذمہ داران مرکز ان کے اس مشن کو لے کر چل پا رہے ہیں۔ ان کے جیسا حوصلہ، ہمت اور قوت کہاں سے لائیں؟ اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ذمہ داران مولانا رحمہ اللہ کے اس مشن کو باقی و دائم رکھ سکیں، آمین۔ آخر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیمینار کو مسلمانوں کے لیے مفید بنائے اور اس کو منعقد کرنے والوں کو اجر عظیم سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں مولانا ابوالکلام آزاد سینٹر کے جو خازن ہیں حافظ محمد یحییٰ صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ برائے کرم اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ حافظ محمد یحییٰ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ قال اللہ تعالی فإذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ شیخ رحمانی رحمہ اللہ کا تعلق کا جہاں تک سوال ہے، آپ کی زندگی کے تمام شعبوں پہ بات کر لی گئی اور ہر قسم کے پہلو پر روشنی ڈالی گئی، اور مجھے جو 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ جو پہلو رہ گئے ہیں ان پر روشنی ڈالوں۔ میری عمر جب 7 سال کی تھی، جب شیخ صدر بازار مسجد کلا میں جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے اور میں اپنے والد کے ساتھ وہاں ان کے خطاب کو اشتیاق سے سننے کے لیے جایا کرتا تھا، اور میرے والد سے جیسے ہی شیخ دلی میں آئے تب سے شیخ سے والد کے دیرینہ تعلقات اور دوستی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 1982 میں تقریباً جو مسجد تعمیر کی گئی تھی ذاکر نگر میں، اس کو منظم کر دیا گیا اور ایک بلڈر مافیا نے وہاں پہ قبضے کی کوشش کی گئی۔ تو ایک رات میں شیخ ہمارے گھر اندر لوگ تشریف لائے اور ہم لوگ تقریباً سو چکے تھے کہ دور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور میں نے نکل کے جب دیکھا تو میں پہچان نہیں پایا کہ کون ہے، تو پوچھا کون، کہ میں ہوں عبدالحمید۔ والد صاحب نے کہا اندر لاؤ۔ اندر آئے، بولے میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میرے ساتھ چلو۔ کہاں چلیں؟ ابھی چلو ذاکر نگر۔ وہ وقت ایسا تھا نہ کوئی گاڑیوں کا وسیلہ تھا، نہ کوئی اور سواری تھی، تو کسی آٹو والے کو گھر سے بلایا گیا اور رات کو ذاکر نگر تشریف لائے۔ شیخ نے دکھایا کہ یہ مسجد ہے جو کہ منظم کر دی گئی ہے، اور میں آپ لوگوں کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ یہاں مجھے سپورٹ دو، تو لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مسجد تعمیر ہو جائے تو تم لوگوں کو یہاں آنا ہوگا اور کم سے کم جمعے کے خطبے میں حاضری دینی ہوگی۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہوا کہ والد صاحب یا تو خود جاتے تھے یا کبھی نہ کبھی اپنے احباب کو شیخ کے خطبے کو سننے کے لیے جمعے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ کچھ زندگی اور آگے بڑھی اور معاملہ مجھے انہوں نے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی، مجھے سینٹر کا ممبر بنایا اور پھر مجھے خازن کے لیے نامزد کیا۔ اور 2002 میں ایک ایسا وقت آیا کہ شیخ پر ایسے اتہام لگائے گئے، ایسے الزامات لگائے گئے اور ایسی سازش کی گئی کہ سینٹر تمام کا تمام ایک طریقے سے ملیا میٹ ہونے کو چلا جائے، اور یہ نوبت آئی کہ شیخ کو جیل جانا پڑے گا۔ اور وہ اس وقت کی جو میں نے شیخ کی شخصیت جو دیکھی اور جو تجزیہ مجھے ہوا، جو مجھے اس کا ادراک ہوا، وہ یہ تھا کہ وکیلوں نے اس بات کا مشورہ دیا کہ شیخ آپ جو ہے آپ نے ٹھیک ہے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن آپ اگر اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی سے یہ کام ہو گیا تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی، پیشگی ضمانت ہو جائے گی، وگرنہ جیل جانا پڑے گا۔
آپ تصور کریں ان کی عمر کی وہ پیرینہ سالی اور اس کے علاوہ جو ان کی جو طبیعت کی جو علالت جو تھی دیابیتس اور دوسرے تمام امراض کے باوجود شیخ نے مصمم طور پر یہ کہا کہ چاہے مجھے جیل جانا پڑے، چاہے اس کی کوئی بھی سزا بھگتنی پڑے، نہ تو میں اس بات کو تسلیم کروں گا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے یہ کام اگر کیا ہے تو فلاح ملت کے لیے کیا ہے، میں نے یہ جو کچھ کیا وہ اس ملک کے نوبل کاز کے لیے کیا ہے، اور اسی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی ضمانت منظور ہوئی اور ان کے اس موقف کو کورٹ نے تسلیم کیا کہ یہ جو کچھ اس شخص نے کیا وہ ایک نوبل کاز کے لیے کیا ہے۔ یہ تھا شیخ کی وہ شخصیت جو کسی نے ابھی تک جس پر روشنی نہیں ڈالی تھی۔ اس کے بعد جب شیخ کے آخری ایام آئے اور آپ شدید بیمار ہوئے اور دریا گنج کے اسپتال میں آپ ICU میں رہے، اور اس کے بعد جب تھوڑی سی جب طبیعت میں ایسا ہوا کہ ICU سے باہر آئے تو میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، اور حالات یہ تھے کہ ان کی داڑھی کو صاف کر دیا گیا تھا تاکہ وہاں ٹیپ چپک جائے، جو نلکیاں اور دوسرے اوزار وہاں لگائے جانے تھے اس کے لیے وہ داڑھی کو صاف کر دیا گیا۔ اور جب میں وارڈ میں گھوما مجھے شیخ کہیں نظر نہیں آئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کو بلا داڑھی کے تصور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ صرف آدھا منٹ اور لوں گا، صرف اگر اجازت ہو۔ نہیں بالکل آدھا منٹ لے لیں۔ نہیں ہو سکتا ہے ایک بھی ہو جائے، مطلب اتنی ہم نے صبح سے سنا ہے بھائی، آپ ہمیں آدھا سے منٹ بھی تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ شیخ کون سے بستر پہ ہیں۔ انہوں نے ایسے ہاتھ بلند کیا، یحییٰ یحییٰ۔ اب میں نے دیکھا تو پھر اور میں نے کہا ٹھیک ہے تو شیخ، لیکن وہ تصور اب مجھے بلا کر میرا ہاتھ میں لیا۔ اب میں سوچ رہا، مجھ سے پوچھ رہے ہیں والد کیسے ہیں، گھر میں کیسے ہیں، امی کیسی ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ان کی عیادت کے لیے آیا ہوں یا یہ میری عیادت کر رہے ہیں۔ یہ بستر مرگ کی کیفیت تھی، اور اس کے بعد آخر تک وہ مجھ سے اس بات کا تنقید مجھے اس کی وہ کرتے رہے کہ ادارے کا دھیان رکھنا۔ ادارہ ان کا ایک ایسا شجر تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے سارے لمحات، ساری خوشی، ساری تنگی، ساری ترشی اور آرام کو انہوں نے اس ادارے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ کئی بار ایسا موقع آیا کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ کانپور جانے کا سفر تھا، ہماری ریزرویشن ہو چکی تھی، تھوڑا لاسٹ چلیے بھائی، اس سے زیادہ کی ابھی تنقید کی بات تو رہی گئی، چلیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر حاضر ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس طریقے کے سیمینار جو ہے ہوتے رہیں اور ہم آپ لوگوں کے بیچ میں آ کے تھوڑی بہت اپنی ایک طفلانہ گفتگو کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ بہت ہی معذرت یحییٰ صاحب، دیکھیے کوئی بھی مسلح اور مفکر چشم زدن میں نہیں بنتا، اسے بے پناہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب جا کر وہ شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں کل سے اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کا بچپن اور اس کے بعد جوانی کے ایام کتنے مشکل بھرے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمت میں استقامت عطا کی، اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو لگایا ہوا شجر تھا وہ سایہ دار بن گیا، تناور درخت بن گیا۔ تو یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ صرف ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ حاضرین میں خاص طور سے جو نئی نسل ہے اس میں ایک شوق پیدا ہو، ایک رغبت پیدا ہو، اور انہی لوگوں کے بیچ عبدالحمید رحمانی جیسا دوسرا شخص بھی پیدا ہو تاکہ ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے وہ قربانیاں دے سکے۔ اور اسی امید اور اسی توقع کے ساتھ اس طرح کے سیمینار کا انعقاد ہوتا ہے۔ عبدالوحید صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں، یہ آرگنائزنگ سیکریٹری ہیں، اور انہوں نے کافی تگ و دو کی ہے اس سیمینار کو منعقد کرنے کے لیے اور کامیاب کرنے کے لیے۔ اور ان کی جو سب سے بڑی خوبی مجھے نظر آئی کہ ان کو میں نے غصے میں نہیں دیکھا، حالانکہ جو محنت کرتا ہے، بے شمار محنت کرتا ہے، تو کبھی کبھی اس کے چہرے پر خفگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، لیکن یہ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں اور بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ میں عبدالوحید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں،
اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں، اور ان کے لیے بھی وہی وقت ہے جو مہمانوں کے لیے تھا، یعنی 5 منٹ۔ السلام علیکم۔ میں 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لوں گا۔ غصہ اس لیے نہیں آتا ہے، بلا کسی تمہید کے بعد شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ غصہ اس لیے نہیں آتا، ہم نے ایک آدمی رکھ رکھا ہے غصہ کرنے کے لیے، تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ تم کو جب بھی کچھ کہیں یا کوئی بھی بات ہو تم کو برا نہیں ماننا ہے، تم کو صرف سننا ہے اور کچھ کہتے رہنا اچھا اچھا سا۔ تو وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے بقیہ لوگ اس سے جو ہے معمول رہتے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ نہیں وہ باقاعدہ لکھنؤ سے بلائے گئے ہیں اس کام کے لیے۔ وہ عبد المجیب ہیں، لکھنؤ سے بلائے گئے ہیں، وہاں دوسری میں ایک گزارش کرنے کے لیے بس یہاں حاضر ہوا ہوں، باقی سر بات کریں گے اس پہ، کہ اس طرح کا علمی تعاون جو ہے ہم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمیشہ آئندہ بھی مستقبل میں بھی کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اس طرح کے علمی کام کرنے کا ہم لوگوں کو کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ فرسٹ ٹائم اس طرح کا ایونٹ آرگنائز کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے مہمانوں کو یا ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین یا کنوینر کو ہم لوگوں سے کچھ کمیاں جو ہوئی ہوں یا کوتاہیاں ہوئی ہوں تو اس کو ہمیں گائیڈ کریں گے، یا اور جو بھی ہمارے مہمان ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ہم اس طرح کی کوشش کریں تو وہ کمیاں اس میں نہ رہیں اور بھی بہتر طور پر وہ ہو سکیں۔ اور دوسری گزارش، ہمارا جو مرکز ابوالکلام آزاد اسلامک اویکنگ سینٹر، یہ جو ہم نے پروگرام آرگنائز کیا اور بڑے دل و جان سے آرگنائز کیا، اس لیے کہ ایک ہم لوگوں کا بھی رشتہ ہے اس سینٹر سے، ہم پہ ایک قرض ہے کہ ہم اس طرح کا سیمینار منعقد کرنے کے لیے اس طرح کی محنت کریں۔ اور ایک عجیب بات جو مجھے جلدی پتہ لگی، ابھی کچھ دنوں پہلے ممبئی جانا ہوا تھا میرا، اتفاق میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکا کیونکہ ہمارے کنوینر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ تم 30 تاریخ کو علی گڑھ ہر حال میں آؤ گے، تو ایک شادی میں شرکت کے لیے میں گیا تھا، اور وہ ہمارے ماموں جو ہیں ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں ننیہال ہی میں گیا اور وہیں سے لوٹ آیا، اپنے گھر بھی نہیں گیا۔ تو وہاں ننیہال میں جس دن شادی تھی اگلے دن ولیمہ تھا، تو میں اسی دن نکلنا چاہ رہا تھا وہاں سے، تو سب کو اعتراض تھا کہ کیوں جانا چاہ رہے ہو، تو ان کو میں مطلب نکلنا تو تھا ہی ہر حال میں، لیکن بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ کیوں نکلنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال میں نے بتایا کہ ایک پروگرام ہے اور اس کا اس لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ سب پوچھ رہے ہیں کیا پروگرام ہے جو شادی چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہو، یہ ہے اس طرح سے۔ تو وہاں ہمارے جو سب سے بڑے ماموں ہیں ان کے بیٹے اور بیٹی دونوں کی شادی تھی، تو میں نے ان سے بتایا کہ ایک مولانا ہے اپنے علاقے کے، مولانا عبدالحمید رحمانی، ان کے اوپر ایک پروگرام ہے اور ہم لوگ اس طرح سے جانا ہوگا مجھے۔ تو کہہ رہے اچھا یہ بات ہے، جو وہ بولے انہوں نے، مجھے یہ چیز نہیں معلوم تھا، ان سے مجھے پتہ لگا، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تو جون ہے ہمارے اماں کے سگے ماما کے بیٹوا ہوں، مطلب یہ انہوں نے بولا کہ ہماری جو والدہ ہیں، مطلب ہماری جو نانی ہوئی، ان کے ماموں ہیں سگے کون؟ عبدالحمید رحمانی صاحب کے جو والد ہیں، عبدالجبار صاحب، وہ ہمارے نانی کے سگے ماموں ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا، پھر مجھے تھوڑا سا وہ ہوا کہ مطلب پتہ نہیں صحیح بول رہے ہیں کہ کیا ہے۔ تو ہمارے گھر میں جو ہے ایک حافظ جی رہتے ہیں، وہ معذور ہیں آنکھ سے، لیکن ننیہال میں ہمارے رہتے ہیں، تو ان کو ہم نے فون کیا اور ان سے پتہ کیا کہ کیونکہ ان کو چیزیں بہت زیادہ اچھے سے یاد رہتی ہیں، تو ان سے ہم نے یہ کنفرمیشن لیا، تو انہوں نے بھی بتایا کہ ہاں ایسے ہی کچھ ہے۔ تو تھوڑا سا مجھے اور مزہ آیا اس کام کو کرنے کے، اور حوصلہ ملا مجھے تھوڑا سا اس میں۔ تو بس میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا چیئرمین سر سے اور ڈپارٹمنٹ سے کہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے علمی تعاون برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہم نے محنت کی ہے اور جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ ہمارا فرض بھی تھا کہ ہم جس ادارے سے پڑھ کے آئے ہیں ان لوگوں نے ہمارے لیے اتنی محنت اور مشقت کی ہے، تو آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہم بھی ان کے لیے کچھ ایسا کریں جو ایک احسان کا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اب میں سیمینار کے ڈائریکٹر اور شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے صدر جناب پروفیسر عبدالحمید فاضلی صاحب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ صدارتی خطاب پیش فرمائیں۔ پروفیسر عبدالحمید فاضلی صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی صاحب اور دوسرے معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ یہ 2 روزہ قومی سیمینار اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ یہ سیمینار منعقد ہوا اور جس طرح کا جذبہ سنابلی طلباء اور طالبات میں اپنے مدرسے کے تئیں دیکھا گیا، وہ بہت ہی قابل تحسین ہے. اور میں اس صدارتی کلمات میں بس 2-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ 2 روز سے ہم نے مختلف مقالات سنے اور تنقیدی مقالات بھی تھے، اور مولانا رحمانی کے کنٹریبیوشن، اپلفمنٹ اور ایجوکیشن، ان سب کے بارے میں معلومات مقالہ حضرات نے دی. لیکن اس سیمینار کا سب سے اہم مقصد اور سب سے زیادہ فائدہ جو مجھے محسوس ہوا اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، جو مسلمانوں کا ایک عظیم ادارہ ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد جو کل سے میں اپنے طلباء سے ملا، طالبات سے ملا، بہت سے حضرات اہل حدیث کے بارے میں پہلی مرتبہ جاننا چاہ رہے تھے یہ اہل حدیث کیا ہے. بہت سے طلباء کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اہل حدیث کیا مسلمان ہیں، یہ کس گروہ کا نام ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اس سیمینار کا یہ مقصد ہوا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم یہ جانیں کہ اہل حدیث کیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور اس بر صغیر کا جو ماحول ہے وہ شرک سے بھرا پڑا ہے، چاروں طرف شرک ہے، ہمارے گھر میں شرک ہے، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے. تو جہاں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے اس کو فوراً غیر مقلد ایک طرح سے گالی دی جاتی ہے. تو اہل حدیث کے بارے میں اسی طرح کا ایک نظریہ بہت سے بچوں میں ہے. تو اس سیمینار کا یہ ایک اہم فائدہ ہوا کہ اس اہل حدیث کا جو یا مولانا رحمانی کو کنٹریبیوشن ہے، یا جو اہل حدیث کا جو ایک گروہ آپ کہیے کچھ کہیے، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ عین اسلامی تعلیمات ہیں، اور اصل دین یہی ہے. یہ بات جو ہے ہمارے بچوں کو پہلی مرتبہ جو ہے بہت سے بچوں کو معلومات ہوئی، اور کچھ کتابیں بھی یہاں سے انہوں نے خریدی ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے ہمارے جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم جہاں جو پرسنالٹیز پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم ایک پیپر مولانا عبدالحمید رحمانی's کنٹریبیوشن ٹو دا اسلامک سائنسز، تو اس کو ہم انشاءاللہ اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں پاس کرائیں گے، اور اس کو ہم نیکسٹ سیشن سے اپنے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک لازمی پیپر قرار دیں گے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ دور یاد کیجئے 1985 کا، جس وقت مولانا نے یہ کام شروع کیا. تو یہ بولنے میں یا لکھنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ مولانا نے اس جمعیت اہل حدیث کو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اثر نو زندہ کیا ایک طرح سے. اس کی آبیاری کی ہے. خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں اہل حدیث حضرات، ان کی تعداد بہت یکدم سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جب ان کو ان کے نظریات اور ان کی تعلیمات جو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے جو یہ اتباع کرتے ہیں اور قرآن و حدیث میں جو ہے اسی کو لیتے ہیں، وہ جو ہے نا خزمہ ودا ما قدر، اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں. تو بہت سے حضرات اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں. تو مجھے امید ہے اس یونیورسٹی میں اس سیمینار کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ہاں پوری یونیورسٹی میں اس سیمینار کا چرچا ہے. اور یہ سیمینار آپ کو معلوم ہے شاید کہ یہ آن لائن پورا سیمینار چل رہا تھا، پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا تھا. اور اس کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی جو آج کا ہے وہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گی. تو یہ پیغام انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچے گا اس یونیورسٹی کے تعلق سے. تو ایک اور ایز اے چیئرمین
میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جس حال میں ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں اس حال کی بہت ہی خستہ حالت تھی. تو ہمارے ایک ریٹائر پروفیسر اکمل ایوبی صاحب جو بہت پہلے وفات پا چکے ہیں، ان کے لائق فرزند نے جو ہے اس حال کو رینوویٹ کرایا اپنے پیسوں سے، اور انہوں نے اپنے والد کے نام پر اس حال کا نام رکھنے کی ہمیں گزارش کی ہے. تو اس کا ہم نے بورڈ آف اسٹڈیز میں یہ پاس کیا ہے. تو انشاءاللہ اس حال کا نام ابھی پروفیسر این اکمل ایوبی کانفرنس ہال پڑھے گا، کیونکہ ان کے بیٹے نے اس کا پورا رینوویشن کرایا ہے. اسی طرح اب میرے ذہن میں یہ بات کل سے آ رہی کہ ہماری اسلامک اسٹڈیز کی لائبریری ایک بہت بڑی لائبریری ہے. یونیورسٹی میں مولانا آزاد لائبریری کے بعد جو سینٹرل لائبریری ہے، اس کے بعد سب سے بڑی لائبریری ہماری یونیورسٹی کی اسلامک اسٹڈیز کی لائبریری ہے. اور اسلامی کتب کا جتنا ذخیرہ اس میں ہے، مجھے نہیں لگتا ہندوستان کی کسی اسلامی لائبریری میں اتنا ذخیرہ موجود ہوگا. تقریباً 1,20,000 کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، عربی میں، انگلش میں، اردو میں. تو میرا ارادہ ہے کہ ہماری لائبریری بہت بڑی ہے کہ اس کے ایک بلاک کا نام عبدالحمید رحمانی بلاک کر دیا جائے گا، تاکہ جیسا کل ہمارے افتتاحی اجلاس میں پروفیسر عبدالدجا صاحب جو پرنسپل نے کہا تھا کہ کوئی ایسی یادگار ہو کہ جو اگر لوگ دیکھے تھے عبدالحمید رحمانی بلاک ہے تو جاننے کی کوشش کریں گے آخر یہ کون شخصیت ہے. ظاہر بات ہے ذہن میں سوال آئے گا. تو ان کے بارے میں ایک انٹروڈکشن ان کی تصویر کے ساتھ اس میں ہم انشاءاللہ اگر اس حال کا رینوویشن کے لیے ہم فائنانس کا کچھ انتظام کہیں سے اگر ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کا رینوویشن ہو جائے گا، تو اس بلاک کا ہم نام جس میں ان کے بارے میں جو کتابیں ہیں اگر یہ ہمیں مہیا کرائیں گے مولانا اور دوسرے حضرات، ان کو بھی رکھا جائے گا اور اس کا نام عبدالحمید رحمانی بلاک رکھا جائے گا، تاکہ ہمیں بھی یاد رہے کہ ایک زمانے میں ہمارے اسلامک اسٹڈیز میں ایک عظیم الشان سیمینار ہوا تھا اور اس کے یادگار کے طور پر ہم نے عبدالحمید رحمانی بلاک کو یہاں قائم کیا ہے. اور تیسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سال تقریباً 4-5 سیمینار کیے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سیمینار مجھے لگتا ہے اس میں سب سے زیادہ کامیاب سیمینار رہا ہے. ایک اس 2 حیثیت سے کامیاب رہا ہے. ایک تو یہ حیثیت ہے کہ اس میں جتنے ٹیکنیکل سیشن ہوئے، جو ہماری نشستیں ہو رہی ہیں 5واں 4تھا، اس میں جو ہے آپ کی پریزنس بہت ہی بھرپور رہی. ورنہ اور سیمینار میں افتتاحی اجلاس کے بعد سامعین غائب ہو جاتے ہیں، سامعین کی تعداد نہیں رہتی، خالی مقالہ نگار حضرات موجود رہتے ہیں. لیکن یہ سیمینار ایسا رہا کہ اس وقت یہ الوداعیہ اختتامی اجلاس ہے. اللہ کا شکریہ، یہ 150 کے قریب اس میں چیئر ہیں، تمام چیئر بھری پڑی ہیں اور پورا ہال بھرا ہوا ہے. اس حساب سے یہ ایک کامیاب ترین سیمینار ہے اور اس کا پیغام پوری دنیا میں انشاءاللہ جائے گا. اور آپ کی سربراہی میں جس طرح سے یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ادارہ آپ کے خلوص اور آپ کی جو نیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ادارہ دن بدن اور ترقی کرتا جائے گا. اس کی شاخیں پورے ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں پھیلیں گی اور یہ پودا انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا. اور مسلمانوں کی صحیح عقیدے کی رہنمائی اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں گے، صحیح معنوں میں بلا جھجک کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اہل حدیث حضرات ہی صحیح عقیدے کی رہنمائی کرتے ہیں، جو براہ راست قرآن و حدیث سے لیا گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن کو سمجھاتے ہیں، جن کے گھروں میں شرک و بدعت، کونڈے اور کیا کیا بدعت اور خرافات چلی آ رہی ہیں، لیکن وہ ہمیں ترس آتا ہے ان پر، کیونکہ ان کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اجمیر شریف کا ایک ٹور جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ غلط کام کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ثواب کرتے ہیں. تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں ہم صحیح کام کرتے ہیں. کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اس کو پتہ میں شراب پی رہا ہوں، اس کو سمجھائیے، وہ سر جھکائے گا، ہاں پہ میں غلط کر رہا ہوں. لیکن ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو پیسہ خرچ کر کے اجمیر شریف جا رہے ہیں، وہاں ہم نے چکر لگائے، طواف کر رہے ہیں اور وہاں سے تبرک لاتے ہیں، اس کو بانٹتے ہیں. تو یہ تو سراسر شرک ہے، جاہلیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں کہا، آپ لوگ کو بھی معلوم ہے، اس میں کوئی مداحنت نہیں ہونی چاہیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
تو ہماری امت اس وقت جو ہے شرک میں بہت زبردست طور پہ مبتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے یہ نیک کام لے رہا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پودے کو اور آگے بڑھائے, اور ہماری طرف سے بھی کوئی کوتاہی رہی ہو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں, کوئی تکلیف رہی اس کے معذرت خواہ ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس طرح کا تعاون کرتے رہیں گے. جزاک اللہ, شکریہ. السلام علیکم. ایک بات میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو. ایک ہمارے ساتھی ہیں, سنابلی ہیں, وہ عمران سنابلی ہیں. انہوں نے سنابل سے فراغت کی ہے, اور ایک ان کا ایک پروگرام ہے وہ اذان گرو ہے. تو اس میں آپ 10-15 منٹ کا وقت نکال کے جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس ایپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور قرآن سیکھ سکتے ہیں. میں نے ان کو خود جو ہے کہہ کے یہاں بلایا ہے کہ آپ آئیے, اور اس طرح کی مجلس ہے, اس مجلس میں آپ کے بارے میں لوگوں کو جاننا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں. ایک سب سے اچھی بات یہ اس ایپ سے ابھی فی الحال جو ہے 6000 لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں, اور رمضان کا وقت ہے تو رمضان کے وقت اس پہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور ہر ایج اور ہر عمر کے لوگ ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں. تو آپ لوگوں میں سے بھی جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کی مزید تفصیل آپ باہر لوگ ہیں ان سے حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ عبدالوحید صاحب. صدر محترم جیسا کہ فرما رہے تھے کہ تمام نشستوں میں حاضرین کی بڑی تعداد رہی, تو اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ آپ طلباء اور طالبات کو جاتا ہے کہ آپ کی کوششوں سے, آپ کی حاضری سے ہی یہ سیمینار کامیاب ہو سکا ہے. اب میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے سیمینار کے کنوینر پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آخری جو ذمہ داری ہے وہ ادا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ ادا کرنا سب سے خوشگوار فریضہ ہے, لیکن اس فریضے سے پہلے ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی سما خراشی اور برداشت کر لیں. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی وفات کے بعد ایک سیمینار یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اسلامی اسٹڈیز میں ہو رہا تھا. میں نے مولانا پر ایک تنقیدی مقالہ پڑھا. مقالہ ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا کہ جو ندوی فضلہ سینئر موجود تھے, پروفیسر محسن عثمانی, پروفیسر شفیع احمد ندوی وغیرہ, ایک دوسرے کو کوہنی مارنے لگے کہ تیار رہنا, اور صدارت کر رہے تھے پروفیسر ہمارے استاذ گرامی مولانا پروفیسر محمد اجتبیٰ ندوی صاحب. جب میں مقالہ پڑھ چکا تو سوالات کی بوچھار شروع ہو گئی. میں نے جواب دینا چاہا تو اجتبیٰ صاحب نے کہا فہد صاحب میں آپ کا فریضہ ادا کر دوں گا, آپ بیٹھے رہیے. میں نے کہا نہیں, بات میں نے کہی ہے, جواب دینے کا حق بھی مجھے ہے. میں نے گفتگو کی, جواب دیا. مولانا حبیب خان ندوی ازہری ریحان, مولانا حبیب ریحان خان ندوی ازہری بھوپال کے موجود تھے. وہ اٹھ کے آئے اور ڈائس پہ پہنچ گئے اور کہنے لگے, وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ, بڑے وقار کے انداز میں. انہوں نے کہا اگر تم لوگوں کو مولانا علی میاں پر کوئی محفل میلاد کرنی تھی تو ندوے میں کر لیتے, علی گڑھ کیوں آئے؟ علی گڑھ میں تو مذاکرہ علمیہ ہوتا ہے. مذاکرہ یہ مفاعلت کا صیغہ ہے, ایک دوسرے سے گفتگو, ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے کے اختلاف کو سننا. نہیں برداشت کر سکتے تو باہر جاؤ. البتہ مجھے فہد صاحب سے شکایت یہ مسئلہ اٹھایا تھا, ذرا اور تفصیل سے بیان کرتے. یہ بات بہت سنجیدہ ہے. مذاکرہ علمیہ کا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کو سننے کی عادت ڈالیں. اس ملت کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے جو بات کہہ دی وہ حرف آخر کتاب و سنت کی بات ہے, دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ ضلالت اور جہالت کی بات ہے. اسی لیے ملت انتشار میں مبتلا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نظمائے سیمینار جو کنڈکٹ کر رہے تھے وہ گھنٹی بجا بجا کے ہر ایک کو ڈسٹرب کر رہے تھے. ہم سب کو معلوم ہے کہ بڑی محنت سے مقالے لکھے جاتے ہیں اور مقالہ نگار چاہتا ہے اپنا ایک ایک حرف سنا دوں, لیکن وقت کی مجبوری ہوتی ہے. مولانا حمید الدین فراہی پر ایک سیمینار, بڑا سیمینار اعظم گڑھ میں منعقد ہوا, میں اس میں موجود تھا. میں نے مقالہ پڑھا تو مولانا فراہی کے نظریہ حدیث پر گفتگو, کچھ اور مسائل پر ہنگامہ شروع ہو گیا.
پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب بھی اس پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا آپ حوالہ بتائیے کہاں لکھا ہے فراہی نے. مجھے اندازہ تھا. میں نے کہا التکمیل فی اصول التاویل صفحہ نمبر فلاں. وہ بھاگ کے گئے باہر, باقاعدہ سیمینار کے مکتبہ کتاب میں دیکھ کے آئے. کہنے فاض صاحب صحیح لکھا ہے یہ تو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھ دیا تھا وَإِنْ كَانَ جَابِرًا مُسْتَبِدًا. اسی میں اشتیاق ذلی صاحب صدارت کر رہے تھے, نہیں چیئر کر رہے تھے, سوری چیئر نہیں, نظامت. اور پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب مقالہ پڑھ رہے تھے. الطاف صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. گھنٹی بجائی اشتیاق ذلی صاحب 1 2 3 اور وہ پڑھتے رہے. اشتیاق ذلی صاحب اٹھے بھائی میں تو بے بس ہوں, میرا کام صرف گھنٹی بجانا ہے, آپ جو ہی چاہیں کریں. الطاف صاحب وہ بھی کمال کے آدمی تھے. کہنے لگے میں 2 مقالے لکھ کے لایا ہوں, بڑی محنت سے دونوں پڑھوں گا. اور زبردستی دونوں مقالے پڑھے انہوں نے. یہ بھی ایک زبردستی کی انتہا ہے, سامعین کے صبر کا امتحان ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو جو لوگ یہاں کرسی پہ بیٹھتے ہیں بیچارے بڑے مظلوم ہوتے ہیں. ان کو سب کی رعایت بھی کرنی ہے اور گفتگو بھی سننی ہے. تو میں بڑے ادب سے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, کیونکہ اس میں سینئر ہمارے بزرگ اساتذہ زیادہ ہیں, مجھ سے عمریں بھی زیادہ ہیں. اگر کوئی بات آپ کو بری لگ گئی ہو براہ کرم اللہ کے واسطے, تو یہ منتظمین سیمینار کی مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ مجبوری سمجھ کے قبول کر لیجیے. اور اس سے آگے کی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں بخشا, کسی بڑے سے بے عالم کو بھی نہیں. میں مشہور رہا ہوں اور بدنام رہا ہوں, اور کسی حلقے میں مجھے وہ اعتبار حاصل نہیں ہوا. مولانا عبدالوہاب خلجی صاحب مجھ سے کہتے تھے ارے کہاں جماعت اسلامی میں پھنسے ہو, آؤ یہی تحریک مجاہدین ہے جس کے لیے تحریک اہل حدیث اٹھی ہے. میں نے ان سے کہا کہ ابن تیمیہ سیمینار میں بنارس میں نے ان سے کہا کچھ دنوں کے بعد آپ نکال دیے جائیں گے, اہل حدیث حضرات برداشت نہیں کریں گے اس تبصرے کو. جماعت اسلامی جو مکتب فکر ہے, جو تحریک ہے, تنظیم ہے, وہ سب یہ چاہتی ہے کہ زن زر زمین سب کچھ حوالے کرو. کوئی آزادی فکر کسی کے یہاں بھی قابل قبول نہیں. کوئی اختلاف کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ تو رحم کرے اللہ تعالیٰ ہمارے بعض دوستوں پر, جماعت اسلامی کے بعض بزرگوں پر, جو اختلافی چیزیں بھی برداشت کرتے ہیں, اسے شائع بھی کر دیتے ہیں. ورنہ جہاں جہاں سیمینار ہوئے اور میں شریک ہوا, یہاں تک کہ اہل سنت کے سیمیناروں میں بھی میرے ہر مقالے کو چھاپتے وقت انہوں نے قطر بیعت کر دیا, اور جہاں کوئی تنقید تھی اسے نکال دیا. یہ امانت اور دیانت کے خلاف ہے. بات سلیقے سے کہی جائے, خوبصورتی سے کہی جائے, لیکن اختلاف کیا جائے, تنقید کی جائے, اس کو گوارا کیا جائے. میں خاص طور پر عبدالوحید خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. میں سچ کہتا ہوں کاش یہ میرا بیٹا ہوتا. میں نے دیکھا جس طرح سے دل جمعی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, اور سب کی جھڑکیاں سنتے ہوئے چیئرمین صاحب ڈانٹ رہے ہیں, کہیں کہیں میں بھی ناگواری کا اظہار کر دیتا ہوں, سوالیہ نشان, بڑی خوش دلی کے ساتھ, سب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اور یہ سارے مراحل طے کیے, ساری مصیبتوں سے ہم سب کو بچایا خود ہی اپنی ٹیم کے ساتھ. اور سنابل کے جو طلبہ ہمارے ہیں یہ بھی بہت ہی قابل تعریف ہیں. یہ کچھ ماسٹرز کر رہے ہیں, کچھ گریجویشن میں ہیں, کچھ پری طب میں, وہاں BMS کر رہے ہیں. ہر سیشن میں آپ نے دیکھا کہ بڑی پابندی کے ساتھ یہ سب شریک ہیں, شیروانی پہنے ہوئے, یونیورسٹی کی لاج رکھ رہے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بزرگ دوست علامہ محمد رحمانی صاحب کو مبارکباد دوں کہ آپ کے ادارے کے فاضل جو طلباء ہیں, انہی سے پتہ چلتا ہے کہ ادارے کی قدر و قیمت اور اس کی معنویت کیا ہے. میں بہت طبیعت میری خوش ہو گئی, اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کا نام روشن کیا, ہماری عزت بحال کی آپ نے. اور اس طرح سے یہ سیمینار اتنا خوبصورتی کے ساتھ ہوا کہ مدتوں کے بعد اتنی بھری پوری محفل علمی مسائل پر جمی ہے. یہ سب ہمارے سنابلی طلبہ کی وجہ سے. اور
میں اپنے طلباء و طالبات کا کیا شکریہ ادا کروں. رات کو 8 بجے 8:30 بجے 9 بجے تک یہ لڑکیاں یہاں موجود نہیں ہیں. سارے مسائل کو سامنے رکھنے کے باوجود میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب نے میری درخواست پر، کبھی کبھی میری جھڑکیوں پر آپ یہاں سے تشریف لائیں، جس کی وجہ سے رونق اس محفل کی رہی. اور یہ لڑکا سارین تو کمال کا ہے. کدھر یہ بیٹھا ہوا دیکھیں، کھڑو سارین بیٹا، کھڑے ہو جاؤ. یہ جو آن لائن پورا پروگرام چل رہا ہے، لائیو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، یہ صرف سارین کی اکیلی محنت کا نتیجہ ہے، ان کے کمال، ان کے پروفیشن کا نتیجہ. چیئرمین صاحب نے بلایا اور یہ ساری ذمہ داری لے لیا. کوئی جانتا تک نہیں اس بندے کو. یہ خاموشی کے ساتھ پورا سارا کام کر رہے ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی تحریک کی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم یتفقدوا واذا حضروا لم یتعارفوا. نیک، متقی، چھپ کر رہنے والے لوگ. کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو کوئی پوچھے نہیں، اور مجلس سے اٹھے چلے جائیں تو کوئی ان کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے. یہ گمنام رضاکار جو ہوتے ہیں، جو کبھی کرسیوں پہ نہیں بیٹھتے، کہیں ڈائس پہ کھڑے نہیں ہوتے، کہیں بینر پہ ان کا نام نہیں آتا، یہی لوگ علمی پروگراموں کے، دینی پروگراموں کے اصل میں یہ کامیاب پیش رو اور اس کے ضامن ہوتے ہیں. یہ سب ہماری مبارکباد کے مستحق ہیں. شکریہ آپ سب کا. اور اگر کہیں کوئی تلخ نوائی ہوئی ہو، کہیں کوئی اظہار میں کسی طرح کی کوئی بات ہوئی ہو، تو اس کو صحیح پرسپیکٹیو میں، صحیح تناظر میں لیجئے گا. ہم سب دینی اداروں کے پروردہ ہیں، سب کچھ ہم نے وہیں سے فیض حاصل کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو صرف سنابلی ہی نہیں بلکہ دوسرے مدارس کے جو بھی فضلاء ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اداروں کے لیے، ملک و ملت کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو کچھ ان کے بس میں وہ کریں. مگر ایک بات میں اپنے طلباء سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سید کی لوح تربت پر علامہ اقبال نے جو ایک بہت خوبصورت نظم کہی ہے، اس کے 2-3 شعر میں اپنے طلباء کو سنانا چاہتا ہوں. مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو لیکن نہ سکھلانا کہیں، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ. شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 روزہ کل ہند سیمینار کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.